ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے میڈیا سینٹر کے اس خوبصورت اسٹوڈیو کے خوبصورت پروگرام ایک ملاقات میں آج ہماری خوشبختی ہے کہ اس ملک کی اردو زبان و ادب کے حوالے سے سب سے معتبر نامور شخصیت جناب شمس الرحمان فاروقی صاحب یہاں بنفس نفیس موجود ہیں۔ پورے دنیا میں جہاں بھی اردو زبان بولی سمجھی جاتی ہے اسے لوگ پیار کرتے ہیں، وہ تمام جگہوں پر شمس الرحمان فاروقی صاحب سے لوگ بہت عقیدت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت ہی ایک ایک لفظ ان کے لیے تبرک ہوتا ہے جس محفل میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بہت احساس رسالے کے مدیر شب خون آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے بعد ادب کی جتنی بھی اصناف ہوتی ہیں کوئی ایسی صنف نہیں ہے جس میں شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ہم دبدبہ اور لوہا نہ مانتے ہوں، اور ان سے عقیدت سے اسی لیے ہم پیش آتے ہیں۔ بے پناہ کتابیں، بے پناہ اعزازات، بے پناہ جو ہیں، اور میں خاص سے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے، بلکہ ایسے بھی ممالک جہاں اردو نہیں بولی جاتی ہے اور ادب کو سمجھتے ہیں، وہاں بھی آپ کے اہم خطبات کا ایک سلسلہ ہے، اور وہ ایک بہت زبردست ڈاکومنٹیشن ہے۔ تو یہ ہماری خوشبختی ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں آپ جناب شمس الرحمان فاروقی صاحب یہاں بنفس نفیس موجود ہیں۔ فاروقی صاحب، ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اردو ادب کے جو ہم مقابلہ موازنہ تو نہیں کہوں گا، لیکن ہم ہندوستان کی دیگر زبانوں سے، چاہے بنگلہ ہو، مراٹھی ہو، گجراتی ہو، ہم کہتے ہیں کہ صاحب کسی بھی صنف میں ہم پیچھے نہیں ہیں۔ شاعری ہو، تحقیق ہو، تنقید ہو، افسانہ ہو، سفرنامہ ہو، جب فنون لطیفہ کی اور خاص طور سے ڈرامے کی بات آتی ہے تو تھوڑی سی نظریں جھک جاتی ہیں۔ نہیں، جھکنے کی وجہ کوئی بھی نہیں۔ اچھا، اس لیے کہ ڈرامہ تو محض ایک فن ہے بہت سے فنوں میں، اور ڈرامہ کا اگر تم نے نام لے لیا تو مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ قدیم ہندوستان میں ڈرامہ تھا، جی، اور بہت فروغ تھا اس کو، اور اس کی بڑی اہمیت تھی۔ راجا سے لے کر کے غریب لوگ، ہم تم تک سب ڈرامے میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن بعد میں جب زمانہ بدلا تو اب یہ وجوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہیں لوگوں کے کہ کیا وجہ ہے کہ اسلامی یا مسلمان تہذیبوں میں ڈرامے کا فروغ نہیں ہوا۔ اس پر انگریزوں نے اور لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ایک بات جو محمد عسکری صاحب نے کہی تھی وہ شاید ممکن ہے کہ درست نہ ہو، لیکن یہ ہو، لیکن وہ کچھ دل کو لگتی ہے کہ چونکہ ڈرامے میں آویزش اور کشمکش اور مقابلے اور معاندت کا معاملہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اگر مان لیجیے کامیڈی بھی ہے تب بھی اس میں دو طرح کے لوگوں کا ٹکراؤ ہوگا، کوئی دو چیز کی تلاش ہوگی، اس میں ایک ملے گا ایک نہیں ملے گا، ایک طرح کی کشمکش کا ہمیشہ رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کامیڈی میں اگر مان لیجیے انجام بخیر بھی ہو تو بہت سی کامیڈی ایسی ہوتی ہے جس میں انجام بخیر ہوتا ہے، لیکن بڑی مشکل سے بہت خم و پیش کے بعد، جیسا کہ ہمارے یہاں کے ڈرامہ ہے، ہمارے یہاں کے ڈرامہ میں یہ ہے کہ ٹریجڈی ہمارے یہاں نہیں ہے، رائج نہیں ہے، لیکن جو نام نہاد کامیڈی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی کرداروں کو بہت خم و پیش سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ایک سیدھا راستہ قرآن کا اور پیغمبر کی دکھائی ہوئی تعلیمات کا موجود ہے، تو ہمیں ڈرامے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ کچھ دل کو لگتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا دو مثالیں اس کی ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران میں کربلا کی یاد میں جو محرم کی جو تقریبات ہیں، ان میں محرم کے معاملات کو ڈرامہ کی شکل میں بھی پیش کیا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی مؤثر اور بہت ہی مقبول ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ اس میں کہ عمر سعد اور اس قسم کے غلط لوگوں کا کردار ادا کرتے ہیں تو ڈرامہ ختم ہوتے ہی منہ چھپا کر کے وہ بھاگ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں مار دیں۔ ویسے ہی جنوبی افریقہ میں بھی ہے۔ تو ڈرامہ کے ساتھ یہ کہنا غلط ہے کہ اس میں کوئی ایسی ضروری بات ہے کہ کوئی کشمکش ہو یا کوئی جد و جہد ہو، اور میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈرامے کے اعتبار سے ہم تھوڑا سا کمتر ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کو بھی 19ویں صدی میں پارسی تھیٹر نے بہت اس کی کمی پوری کرنے کی کوشش کی، اور پارسی تھیٹر نے بہرحال، چاہے ہم لوگ اس کو دنیا نہ مانے لیکن ہم لوگ آغا اشر کو تو شیکسپیئر ہند کہی دیتے ہیں، کہا جاتا ہے، اور جتنے ان کے ڈرامے مقبول ہوئے، جتنا ان کا دبدبہ تھا ڈرامے کی دنیا میں، اور جس طرح سے انہوں نے کرداروں کو اور ایکٹروں اور ایکٹریسوں کو بنایا اور بگاڑا، آپ سب جانتے ہیں۔ ہائیسٹ پیڈ بھی رہا ہے سر اب تک کی سب تاریخ سے زیادہ، جی ہاں، اب تک جتنے لوگوں کو جو انہوں نے کمایا بہت، اڑایا بہت، اور ان کے ساتھ کے جو اور لوگ تھے ماسٹر نثار وغیرہ، ان لوگوں کی بڑی وقت تھی، بڑی عزت تھی۔ تو اب یہ ہے کہ پارسی تھیٹر کے اتفاق سے فروغ جب ہوا، جب
فلم کا فروغ بھی ہو رہا تھا، تو فلم حاوی ہو گئی اس کے اوپر، لیکن اس کا تعلق کوئی اردو کی تہذیب سے یا انڈو مسلم تہذیب سے میں تو فی الحال نہیں دیکھتا کوئی، سوائے اس کی کہ ایک اتفاقی امر سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں تحریری طور پر ضرور ایسے ڈرامے لکھے گئے ہیں جو کہ یادگار رہیں گے۔ جی ہاں بالکل، مثلا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کہ بالکل سدا بہار ڈرامہ انارکلی ہے امتیاز علی تاج کا، یا یہ کہ شیطان اور خدا جو ڈرامہ عطا انصاری کا ہے جو ادھورا رہ گیا لیکن بہت ہی پرقوت ڈرامہ ہے۔ اندر صبا ہے ہمارا، اندر صبا تو اس کے پہلے ہو چکا تھا، ابھی اس پر میں آتا ہوں، تو وہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے ڈرامے اس طرح کے لکھے جو کتاب میں موجود ہیں اور پڑھے گئے، کبھی کبھی کھیلے بھی گئے عام طور پر، مگر ڈرامہ ہمارے یہاں اتنا اہم نہیں رہا۔ اس کی ایک وجہ صرف سمجھ میں میرے آتی ہے کہ غزل خود ہی ایک طرح کی پرفارمنس ہے۔ غزل مشاعرے کے اسٹیج پر مشاعرے میں لوگوں کے سامنے سنائی جاتی ہے اور شاعر غزل کو گویا ادا کرتا ہے، اگرچہ گاتا نہیں لیکن تحت میں پڑھنے کے باوجود ادا کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے، جیسے میر سوز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ شعر پڑھتے تھے گویا شعر مجسم بن جاتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ ایک شعر میں ذکر سانپ کا ہے تو کچھ انہوں نے ایسا اپنا بنایا کہ لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ کے واقعی کہیں سانپ کو کہا کاٹا نہ حفیظ تیرا برا ہو، ایسا ہی ہے، تو وہ کاٹا نہ حفیظ کہہ کے پیچھے ہٹے پہ تیرا برا ہو کہہ کے لیٹ سے گئے، لوگ ڈر کے واقعی سانپ تو نہیں آ گیا۔ تو ایک طرح کی ایکٹنگ کا عنصر تو وہاں تھا غزل کی تہذیب میں، اس کو اسٹیج پر پیش کرنے میں، مشاعرے کے عام منظر پہ لانے کے۔ لیکن اس کے علاوہ ابھی ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خود آپ کے جدید ہندوستان میں ہی ڈرامہ کی کون ایسی بڑی اہمیت ہے، فلم اتنا زیادہ چھا گئی ہے لوگوں پر کہ 2 4 5 بڑے نام ڈرامہ کے جو ہیں وہ ہیں اور ان کا پورا احترام بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے نام نہیں، مثلا اب کوئی کتنے ہی لیجئے، لیکن بہرحال ابراہیم القاضی کو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ شاہ رخ خان کے یا اس طرح کسی اور فلم کے کردار کے برابر ان کو مانا جاتا ہے۔ لیکن سر کچھ زبانوں میں جیسے کہ بنگلہ ہے، تمل ہے، ملیالی ہے، گجراتی میں بھی، مراٹھی میں بھی جو ڈرامے کو فروغ ملا، اور ڈرامے کی بات نہیں سر، میں پورے فنون لطیفہ کی بات کر رہا ہوں، جو سوانگ ہے ہمارے ہاں، نوٹنکی ہے، داستان گوئی ہے، حکایت گوئی ہے، غزل سرائی ہے، چہار بیت ہے، بیت بازی ہے، یہ جتنا بھی ہمارا فنون لطیفہ ہے، کچھ سرد مہری اردو میں رہی ہے، یہ الزام صحیح آپ کو نظر آتا ہے یا ہماری کمی ہے؟ نہیں، اس میں ڈرامہ کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈرامہ کی حد تک ضرور ہمارے یہاں ایک طرح کی پہلو تہی کی گئی ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اب تک میری سمجھ میں اس کی کوئی صحیح وجہ نہیں آتی ہے، سوائے اس کے کہ جیسا عسکری صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ڈرامہ میں کشمکش ہوتی ہے، اور کشمکش ہمارے عام مسلمانوں کے یا انڈو مسلم کلچر کے طرز فکر کے خلاف ہے، حالانکہ صحیح نہیں، لیکن چلیے انہوں نے کہا، یہ جیسے میں کہتا ہوں کہ غزل بھی ایک طرح کا ڈرامہ ہے، غزل کو پڑھنا ایک طرح کا ڈرامہ ہے، تو اس میں ڈرامہ گویا کہ ڈرامہ کی ضرورت جو ہے پوری ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر پوری تو ہوتی نہیں، لیکن ایک کمی سی اب رہ گیا یہ ہے کہ جو بنگال میں یا تمل میں یا گجرات مہاراشٹر میں بھی ہے سر، مہاراشٹر میں بہت ہے، گجرات میں تو خیر اتنا نہیں مگر پھر بھی ہے، ملیالم میں بہت ہے، جی بہت ہے، جن تہذیبوں میں کہ پرانے زمانے سے کوئی نہ کوئی ڈرامہ چلا آ رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی اس کی شکل کتنی ہی رسومیاتی کیوں نہ ہو، حقیقت پرستی سے کتنی دور کیوں نہ ہو، لیکن اگر چلا آ رہا ہے تو اس کو لوگوں نے قائم رکھا ہے اور وہ زندگیوں کا حصہ بن گیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ تھا کہ کوئی ایسا ڈرامہ اب یہاں نہیں بن سکا جو تہذیب کے تمام روابط اور عوامل کو پورا کر سکتا ہو۔ اب اندر صبا ضرور بنی، امانت نے لکھی، وحید علی شاہ کا اسٹیج بنا اور کھیلا گیا اور مقبول ہوا، انہوں نے خود ڈرامے لکھے، لیکن سوانگ بہت لکھے انہوں نے، سوانگ بہت لکھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ کہ وہ پھر اس پر کسی کی بنا پہ یہ خیال کیا گیا کہ صاحب یہ تو ایک خاص طبقے کی، دولت مند طبقے کی، عیش طبع لوگوں کے کھیل کی چیزیں ہیں، تو ان کو کبھی انسانی ضرورت کو، انسانی جبلت کو پورا کرنے والی کوئی شے کوئی نہیں سمجھا گیا کبھی، تو یہ کمی رہ گئی ہے اس کے بارے میں، سوائے اس کے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کمی اب بظاہر تو پوری نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ ہماری تہذیب میں کوئی ایسا مستقل قائم کوئی روایتی نظام نہیں ہے جو ڈرامہ کو قائم کر سکے۔ ایک طرح سے ہم نے اس کمی کو یا اور بھی کمیاں ہمارے یہاں جو ہیں
ان کو ہم نے پورا کیا ہے دوسرے فنون جی کو فروغ دے کر کے. آپ کا بہت بڑا دخل رہا داستان گوئی میں، جس میں آپ مثلاً کا ہاتھ لگا. داستان گوئی بہت بڑا فن تھا. جی جی. لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جو قدیم عرب تہذیب تھی، جی تو عرب میں تو تحریر بہت کم تھی، اکا دکا لوگ لکھنا جانتے تھے، ہاتھ زبانی کام چلتا تھا، لہذا کوئی رسم الخط بھی صحیح نہیں بن پایا تھا. جو لوگ لکھتے بھی تھے تو وہ لوگ عبرانی اور آرامی رسم الخط ملا کر کے انہوں نے کچھ بنایا تھا، اس میں لکھتے تھے وہ لوگ. تو وہی ترقی کر کے خط کوفی کہلایا. جی. اور خط کوفی کے بارے میں ایک بڑے عمدہ مجھے انگریزی کی ایک نظم یاد ہے، ایک شاعر جدید شاعر کی. وہ اس کا وہ کہتا ہے، یہ گویا لگتا یہ ہے کہ صاحب انسان قدرت کی توانائیوں اور طاقتوں کے سامنے مسلح ہو کر کھڑا ہے، اس لیے کہ اتنا زور اور اتنی قوت خط کوفی کے حروف میں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ مسلسل تحریر کرنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ بہت جگہ گھیرتا ہے. تو آہستہ آہستہ جب ہم لوگوں نے مختلف طریقے سے اور لکھنے کے طریقے ہم نے ایجاد کیے، تو پھر نسخ تک آئے، نستعلیق تک آئے. تو اس طرح سے خطاطی یا خوشنویسی یا حرف کو طرح طرح سے لکھنا، یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا فن بن گیا. یقیناً مغلوں کے دور میں بھی کافی اس کو جو ہے فروغ دیا گیا. ہاں. اور چین صرف اکیلی تہذیب ایسی ہے جو ہم لوگوں جو اس میں ہمارے ساتھ ہے، کہ چین میں بھی خوشنویسی یا خطاطی کو فنون لطیفہ کا ایک اہم حصہ مانتے ہیں، اور اسے وہ تعلیم کا حصہ مانتے ہیں. ہمارے یہاں بھی شہزادوں کی اور تمام پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھا لکھا بنانے کے لیے، ان کے علم کو مکمل کرنے کے لیے خوشنویسی اور خطاطی سیکھنا بہت ضروری تھا. وہ رسم مجھ تک بھی آئی. میرے والد مرحوم بڑے خوشنویس تھے، ہندی میں بھی، اردو انگریزی میں بھی. تو مجھے انہوں نے بہت ڈانٹتے مارتے تھے، تم نے کو لکھنا بالکل نہیں آتا کیا تم. پھر مجھے وہ ایک گاؤں کے میرے شہر میں کے پاس میں ایک اسکول تھا، مکتب تھا، وہاں بھیجتے تھے کہ جاؤ فلاں مولوی صاحب جو ہیں وہ بہت خوشنویس ہیں، وہ تم کو سکھائیں گے. تو مہینوں میں ان کے یہاں گیا ہوں، اور ٹوٹی پھوٹی جو کوئی مجھے حرف شناسی آتی ہے. تو اس میں دو چیزیں پھر ہو گئیں. جب تصویریں شامل ہو گئیں تو اب خطاطی کے دو کام ہو گئے، کہ تصویر پر جو اظہار خیال کرنا ہے وہ خطاطی کے ذریعے کیا جائے، یعنی لکھا جائے بیان جس میں خطاطی کے نمونے بھی وہ پیش ہو رہے ہوں. یا یہ کہ تصویر کچھ اور کہہ رہی ہے، خطاطی کچھ اور کہہ رہی ہے. ایک صفحے پر دو چیزیں ہو گئیں. تصویر میں تو یہ ہے کہ انیس اور میں بات کر رہے ہیں، اور حاشیے پر اس میں حافظ غزل لکھی ہوئی ہے، جس میں اب لکھنا اس طرح سے ہے کہ لکھنے کا قرینہ وہ ہو کہ تصویر کے جو آہنگ ہے اس سے وہ ہم آہنگ ہو جائے، اس سے الگ نہ معلوم ہو. یہ نہیں کہ تصویر تو جا رہی ہے میر گھاٹ اور تحریر جا رہی ہے تیر گھاٹ. تو تحریر اور تصویر کو ملانا، تو اس طرح سے یہ دو نئے فن پیدا ہوئے. پہلے تو یہ کہ حرف کو طرح طرح بنا کے لکھنا. جیسا کہ تمہیں معلوم ہوگا، اندلس میں جب عیسائیوں نے قبضہ کیا اور پوری طرح پھیل گئے، تو انہوں نے خاص کر الحمرا میں اور دوسری جگہوں پہ جگہ جگہ بڑے بڑے اچھے اچھے نقش و نگار دیکھ کے کہا کہ صاحب واہ واہ، تو بڑی نئی چیز معلوم ہوتی ہے. بلکہ انگریزی میں ایک لفظ ہی بن گیا، انگریزی میں کیا فرینچ میں ہی بن گیا، عربسک، یعنی عربی کی زبان کی طرح کا لکھا ہوا. تو اس کو وہ نقش و نگار سمجھتے رہے. کئی دہائیوں کے بعد ان کو پتہ لگا کہ ہمیں جو لکھا ہوا ہے، نقش و نگار نہیں بلکہ لکھا ہوا یہ تو ہے. تو پھر اس میں جیسے اب تاج محل کی خطاطی تمہیں خیال میں ہے کہ اوپر کتنا اونچا دروازہ ہے، لیکن اوپر نیچے بالکل برابر ہے سر. تو یہ سب چیزیں اس میں آئیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلو میں نے مانا کہ میرے یہاں ڈرامہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ مثلا تمہارے یہاں کسی اور کے یہاں ہوگا، لیکن میرے یہاں وہ ہے جو تمہارے یہاں کیا کسی کے یہاں بھی نہیں ہے. یہ خطاطی کا فن جو اب جا کر کے تھوڑا سا انگریزی میں لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. ایک زمانے میں جرمن میں تھوڑا بہت تھا، لیکن وہ بھی بہت کم حد تک تھا. وہ بھی ہم ہی لوگوں نے رائج کیا تھا. تصویر کو السٹریٹ کرنا، کہ مضمون کو السٹریٹ کرنا، اور اس کو وہ کہتے تھے کہ مینوسکرپٹ کو ایلومینیٹ کرنا. تو یہ ہم ہی لوگ کام کرتے تھے. پھر یہ کہ اس میں پھر یہ نکلا کہ اس سے ایک شاخ یہ نکلی کہ کتاب بنانے میں صفحہ بنایا جائے، اس کی جدول کو رنگوں سے مزین کیا جائے، اس پہ خوبصورت نقشے بنائے جائیں، نقش و نگار بنائے جائیں، ہر صفحے پہ نیا نقش و نگار بنے. پھر قرآن شریف لکھے جانے کی بات آئی، تو قرآن شریف کے لیے طرح طرح مثلا یہ کہ اب جہاں پر کہ رکوع لکھنا ہے وہاں ایک خاص طرح سے لکھو، کسی اور رنگ سے لکھو. جہاں پر وہ کوئی آیت ختم ہو گئی تو اور طرح کا نشان بناؤ. ان تمام چیزوں کو پھر خطاطی کی شکل میں لے لیا گیا. تو خطاطی اور خوشنویسی ہمارے ہاں اتنا ہی مضبوط اور اتنا ہی
مقبول فن تھی جتنا کہ کسی اور تہذیب میں ڈرامہ ہوگا. جی جی جی. تو ڈرامہ کی کمی تو صحیح ہے، لیکن ہم نے اور جو اپنی طرف جو مثلاً یہ کہ ایک اور بات جو پیدا کی ہم لوگوں نے وہ یہ کہ جو بعد میں تمام اور جگہ پہ پھیلی جو اردو کی تہذیب میں کہ پہلے بہت کم تھی، جو لکھنؤ کے شاہی اسٹیج پر زیادہ نمودار ہوئی کہ لفظ کو اور آواز کو موسیقی کو ہم آہنگ کرنا. جی. کہ اب اوپیرا تو انگریزی میں موجود ہے، یورپ میں موجود ہے، اس میں لوگ ڈرامہ کے ڈائلاگ ہوتا ہے لیکن گا کے کہا جاتا ہے. جی جی جی. یہ بھی کہنا ہو کہ تجھے مار دوں گا تو وہ گا کے کہتا ہے. اور وہ کچھ دن پارسی تھیٹر میں بھی چلا صاحب کچھ. ہاں چلا، اسی اوپیرا کی طرف سے لیا وہ. جی جی. تو وہ تو یہ تھا کہ صاحب یعنی آپ مکالمے کو ادا کر رہے ہیں گا کر کے. جی جی. لیکن یہ کہ مکالمے کو خود گانا بنا دینا یہ شاہی اسٹیج سے شروع ہوا اور پھر نوٹنکی میں گیا اور پھر گجراتی وغیرہ تک پھیلا. تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک بالکل نیا امتزاج تھا فن کا کہ آواز کی مختلف شکلوں کو ملا کے ایک کر دینا. یعنی آواز کی ایک شکل تو ساز ہے اور ایک شکل اس کی سوز ہے، یعنی گانا ہے. تو ساز اور سوز کو ملا دینا اور ایک نئی تشکیل جنم دینا، یہ ہمارے یہاں ڈرامے کا کام تھا. جی جی. اچھا فاروق صاحب، ایک اسی کڑی سے جو ہے کہ مولانا آزاد یونیورسٹی میں آپ تشریف فرما ہیں، آپ نے یہاں یونیورسٹی کے سارے شعبے بھی دیکھے ہیں، کافی بات چیت بھی آپ کی ہوئی ہے ہمارے شیخ الجامعہ سے. ایک شعبہ جو ہے وہ آرٹ، کلچر، لینگویج کے سلسلے میں ہے. اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے جو طلباء کو ایسا کچھ بتایا جائے جس سے فنون لطیفہ سے ان کی دلچسپی بڑھے اور کچھ ہو، اس ضمن میں اگر آپ کچھ فرمائیں؟ ہاں، اس میں تو میں جیسا کہ ابھی عرض کر رہا تھا میں کہ اب چاہے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ منہ میں منہ چھپا کے ہنسیں کہ صاحب دیکھیے یہ تو فاروقی صاحب تو واجد علی شاہ کے یہاں لوگوں کو لیے جا رہے ہیں. تو ان کو ہنسنے دیجیے. لیکن یہ جو میں آپ سے بحث کیا کہ یہ نکتہ بہت زبردست ہے یہ کہ آواز کو اور ساز کو، سوز و ساز کو ہم آہنگ کرنا اور یہ اسٹیج پر اس کو بھیج دکھانا، یہ صرف لکھنؤ کے شاہی اسٹیج سے شروع ہوتا ہے پھر تمام جگہ پھیلتا ہے. اسے آپ پھر سے اگر لانا چاہیں، اس کا احیاء کریں، تو ایک تو یہ ہوا. پھر یہ کہ اسی ضمن میں غزل کے جب گائکی کی بات آئی تو غزل کی گائکی کے ساتھ اور جو کلاسیکل میوزک کے ساتھ دو مسائل پیدا ہوئے. ایک تو یہ تھا کہ آپ کو راگ ادا کرنا ہے کہ آپ کو لفظ ادا کرنا ہے. جی جی. اگر راگ ادا کرنا ہے تو لفظ بگڑ جائے گا، لفظ ادا کرنا ہے تو راگ بگڑ جائے گا. تو جیسے کہ جو جدید زمانے میں جو کلاسیکی موسیقی کے سب سے بڑے گویا مفکر بھی تھے اور فنکار بھی تھے، استاد عبدالکریم خان صاحب. عبدالکریم خان صاحب فرماتے تھے کہ لفظ جائیں بہاڑ میں تو سر دکھاؤں گا کر کے. ایسے سر یوں نکلتا ہے، لفظ کیا بنے نہ بنے. لیکن ظاہر ہے غزل والے کو تو سر بھی لانا ہے بیچارے کو. تو وہ ایک بالکل نیا فن تھا جو کہ آج کل لوگ بالکل جانتے نہیں ہیں کہ جس کی آخری گویا بیگم اختر تھیں اور ایک دو ان کی شاگرد جیسے شانتی ہیرانند یا سجاتا بیچاری وہ بھی مر گئی ابھی حال میں، شمانا رائے چودھری ان کو بھی انتقال ہو گیا. ایک جمیلہ نام کی تھی، زیادہ مقبول نہیں ہوئی لیکن لکھنؤ میں تھی، وہ بھی شاید چل بسی. ان کی شاگردائیں ہیں. ہاں ہیں، اگر تو ان کو اختیار کیجیے آپ. اور یہ تو اب جیسے کہ بیگم اختر پورے سر کی ہر پابندی پر عمل کرتی تھیں اور الفاظ صاف ادا کرتی تھیں، جو بعد کی مثلا پاکستان کے بڑے بڑے غزل گانے والوں میں کسی میں نہیں ہے. اقبال بانو میں یقیناً ہے، لیکن اقبال بانو سر کا کتنا خیال رکھتی ہیں یہ کہنا بہت مشکل ہے. اور ورنہ مہدی حسن صاحب ہوئے، خود غلام علی صاحب جو بہت سر کا خیال رکھتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں کتنا نہیں رکھتے ہیں اس کے بارے میں ذرا کہنا مشکل ہے. تو یہ ایک نیا فن ہم نے شروع کیا جس کی اصل اسی رہس اور راس لیلا کی سبھاؤں میں ہے کہ جہاں لفظ کو یعنی سوز کو ساز سے آہنگ کیا جائے. یہ اصطلاح اسی لیے بنی ہے، ساز و سوز. ساز سے مراد یہ جو آپ کے جو آگے باجے ہیں، سوز میں نے یہ جو آپ نے گلے سے نکالا. تو سوز و ساز کو لوگ سمجھتے نہیں کیا ہوتا ہے. تو سوز و ساز کو ہم آہنگ کرنا، تو ایک تو ان کو یہ سکھائیے. پھر یہ کہ ان کو خوش خطی کی مشق بہت ضروری ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کو تمام باریکیاں کہ صاحب دیکھیے توغرا یوں بناتے ہیں اور خط غبار اسے کہتے ہیں اور خط ماہی اسے کہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں. وہ سب تو کوئی اگر کوئی بہت سیکھنے والا ہو تو سیکھ لے گا. آپ تو معمولی نستعلیق کا جو بنیادی فن ہے کہ جوڑ کسے کہتے ہیں، کشش کسے کہتے ہیں، نقطہ کہاں لگایا جاتا ہے، نقطے کئی طرح سے لگائے جاتے ہیں، ایک معمولی کورس اگر آپ خطاطی کا شروع کرائیں. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ انجمن نہیں، یہ جو ترقی اردو کا بورڈ تھا کونسل ہے، ان لوگوں نے بہت سے کورس شروع کیے خطاطی کے اور مقبول ہوئے، کامیاب ہوئے. لیکن پھر جب کمپیوٹر آ گیا، اس میں اردو کے پروگرام آ گیا،
تو اس کو لوگوں نے ترک کر دیا. بس اردو اکیڈمی دلی میں سر، غالب اکیڈمی میں ختم ہو گیا، وہاں بھی ختم ہو گیا. اردو اکیڈمی میں ہے. اس کو آپ ایک اپنی جگہ ایک مستقل گوشہ بنائیے اس کا، کیونکہ کمپیوٹر کی لکھائی جیسی بھی ہو اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا ہے. وہ تو مشین ہے، ہر جگہ وہی بے لکھے گا جیسا کہ بے لکھا جاتا ہے. میں جو ہاتھ سے لکھ رہا ہوں تو میرے جگہ جگہ میرا بے کچھ اور ہوگا، کہیں میں کچھ اور لکھوں گا، جہاں جگہ کم پاؤں گا زیادہ پاؤں گا حساب تو اس کو کر. اچھا کشش جو انہوں نے ایجاد کی، کشش نے اور ستیہ ناش کر دیا ہے نستعلیق کا، جو کشش ایجاد ہوئی ہے کمپیوٹر کے فونٹ میں. تو کمپیوٹر نے بڑی حد تک ہم لوگوں کو خوش نویسی کی خوبصورتی سے بالکل بے نیاز کیا، وہ اسے جاہل قرار بنا دیا. تو ایک گوشہ تو وہ آپ کو کام ہونا چاہیے. بالکل. تو پھر دوسری چیزیں جو فنون لطیفہ میں ہیں وہ ایک مثلا شعر خوانی ہے کہ اب شعر پڑھنا اب اس زمانے میں ایسا فن ہے. ایک تو نظم پڑھنا الگ طرح کی چیز ہے، شعر غزل پڑھنا الگ طرح کی چیز ہے. اس کے بھی دیکھیے دو اصول ہیں، دو اسکول گویا کہہ لیجیے آپ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو اس میں جذبہ ہے اس کو ادا کیا جائے، چاہے لفظ جو ہے پوری طرح سے ٹھیک سے ادا نہ ہو، اور گویا اس کو ایک طرح ڈرامائی انداز میں پیش کیا جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل صاف صاف ہر لفظ ادا کیا جائے تاکہ لفظ قاری تک پورا پہنچ جائے، سامع تک پورا پہنچ جائے. تو یہ دونوں طرح کے انداز ہیں. ممکن ہے کہ نظم پڑھنے میں وہ پہلا انداز زیادہ کام آئے جہاں جوش و خروش ہے، اور غزل پڑھنے میں وہ انداز کام آئے جہاں الفاظ کو پوری طرح ادا کرنا ہے. تو اس پر ایک چھوٹا موٹا آپ کے یہاں ایک سیکشن ہونا چاہیے شعر خوانی کا فن. اور اس میں اب تو خیر بہت ساری ٹیپیں بھی مل جائیں گی. ہمارے اچھے پڑھنے والوں میں دو چار لوگ جو تھے، جیسے کہ ہمارے ملک میں سردار جعفری بہت اچھا پڑھتے تھے. کیفی صاحب اچھا پڑھتے تھے، لیکن کیفی صاحب کی مشکل یہ تھی کہ کیفی صاحب اس میں جذبات بہت ڈال دیتے تھے. تو وہ نظم سے زیادہ جذبہ سنایا کرتے، لیکن ایک انداز وہ بھی تھا پڑھنے کا. تو کیفی صاحب کی ریکارڈنگ موجود ہے، سردار جعفری موجود ہے. سب سے اچھا پڑھنے والے نظم کا ہمارے زمانے میں دو تھے. ایک تو منیب الرحمان صاحب علی گڑھ میں جو تھے، جو بہت بوڑھے ہو گئے، اب تو امریکہ میں ہیں. ایک راشد صاحب جو کہ انتقال ہو گیا. راشد صاحب کر کے بھی آرکائیوز میں مل جائیں گے، آپ خود آپ کے یہاں آل انڈیا ریڈیو میں مل جائیں گے. ان سب کو جمع کیجیے، پھر دیکھیے کہ نظم پڑھنے کے، شعر پڑھنے کتنے. پھر پاکستان میں کچھ نئے انداز شروع کیے گئے جو بعد میں یہاں کے لوگوں نے بھی اٹھایا. جون ایلیا مرحوم نے ایک انداز شروع کیا جس کا اب بہت اچھی طرح سے افتخار عارف صاحب بھی اسی کے انداز میں پیش کرتے ہیں. تو یہ سب آپ دیکھیں، الگ طرح کے لوگ، الگ طرح کا انداز ان کا ہوتا ہے پیش کرنے کا. خود ترنم میں ہمارے ہاں جن لوگوں نے نام کمایا، اب جگر صاحب کا ترنم کچھ اور ہے، بیگل حسائی کا ترنم دنیا میں نرالا سب سے بالکل الگ ہے. نشور صاحب کا ترنم جگر صاحب کی طرح تھا لیکن الگ بنا. لوگوں نے خمار صاحب کو کھڑا کیا کہ جگر صاحب کا جواب دیں گے، ان کا ترنم بالکل ایک اور طرح کا بن گیا لیکن لاجواب بن گیا. تو خود ترنم میں بھی بڑے کشش بھی ہے. کشش کے علاوہ اس میں بڑے مدارج ہیں، بڑے رنگ و بڑے پہلو ہیں. ان لوگوں کے ریکارڈنگ جمع کیجیے، بچوں کو سکھاؤ کہ بھائی ایک چلو اس سے پہنچو بھائی تو یہ غزل یہ خمار 12 بنکی کے انداز میں پڑھ کے لا. کسی سے کہو کہ تو اس غزل کو جگر کے انداز میں پڑھ کے لا. تمثیلی مشاعرہ بھی کر سکتے ہیں صاحب، وہ بھی کر سکتے ہو، لیکن وہ سال میں ایک بار کرو گے تو روز کورس میں بتاؤ، کورس میں سکھاؤ. بھئی اصل میں یہ ہمارے فنون ہے. دیکھیے ہمارے یہاں مصوری مسلمانوں نے اختیار کی اور بہت خوبی سے اختیار کی، لیکن عام طور پر ہم لوگ ہماری تہذیب میں مصوری کو دراصل خوف کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. کیونکہ پیغمبر کی کچھ حدیثیں ہیں جن کا لوگ مطلب کچھ نکالتے ہیں، لہذا لوگ ان سے پرہیز کرتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے باپ نے بڑی اچھی ڈرائنگ تھی ان کی. میں بہت چھوٹا تھا تو وہ کھیل میں وہ چاک میں لے کر کے سلیٹ پر ہاتھی اور گھوڑا اور بیل اور گائے بنایا. ارے گناہ ہے فوراً مٹا دیا. انہوں نے اتنا بھی نہیں کہا کہ ارے بھائی اچھا مجھ سے بنا کبھی نہیں، اللہ مجھے معاف کرے، میں سیدھی لکیر بھی نہیں کھینچ سکتا، لیکن انہوں نے مجھے سکھایا بھی کبھی نہیں. انہوں نے شوقیہ ایک دن بنا کر کے، مجھے اب تک یاد ہے بہت پہلے کی بات، میں رہا ہوں کوئی 9 سال کا کوئی، بڑی سی سلیٹ کے اوپر جو اب تو کھاتی بھی نہیں ہے، چاک سے لے کر کے انہوں نے تمام جانور، مور، کتا، بلی، خرگوش خوب بنا کے فوراً دکھایا بالکل فری ہینڈ میں، پھر مٹا دیا. مجھے یاد ہے گناہ مٹا کے ساتھ. تو لیکن یہ کہ اب چونکہ ہم لوگوں کے گھروں میں چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے نامذہبی ہوں، تصویر کشی وغیرہ پہ اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. تو ہم لوگوں نے اس کو اس طرح سے اس کی کمی پوری کی، ہم نے آواز کو تشریح بنا کے دکھا دیا. اب میں آپ سے کہتا ہی ہوں، آپ نے تو سنا ہوگا، اگر نہ سنا ہوگا تو خیر آپ کچھ چھوٹے ہیں، شاید چھوٹ گیا آپ سے، لیکن جگر صاحب کو جب سنا ہو آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا آپ کے زمانے میں بیگل صاحب موجود ہیں، بشیر بدر صاحب بیچارے چلیے بہت کوشش کرتے ہیں، وہ پھر بھی وہ بھی ایک انداز رکھتے ہیں اپنا. جو نشور وائدی زبیر مرحوم کا ایک انداز تھا پڑھنے کا. تو یہ سب لوگ ہیں موجود ہیں، ان سب کو لاؤ اور سامنے رکھو. اب یہ ہے کہ
میں نے کہا نا کہ جب تک لفظ کو آواز بنانے کے طریقے بہت سے ہو سکتے ہیں اور آواز کے ساتھ تصویر بن جاتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ایک طرح کی تصویر کشی یعنی ڈرامہ یا مصوری کی بات کریں. مصوری ہے ہمارے یہاں، مصوری بھی ہوگی، اور خاص کر یہ کہ صفحے کو منقش کرنا یہ ہمارے یہاں کے بہت بڑا، جیسے میں نے کہا بہت بڑا فن ہے. اور وہ دو طرح کا تھا کہ بھئی تصویر پر جو دکھایا جا رہا ہے اسی کو تم وہاں بیان کر دو. ایک تصویر تو کچھ ہے، بیان کچھ ہو رہا ہے، اور دکھا رہے ہو کہ دونوں میں کتنی منافقت، کتنی مطابقت ہے، کتنا وہ آپس میں بالکل ہم آہنگ لگ رہے ہیں. تو اس طرح یہ چیزیں ہیں جو سامنے آنا چاہیے. نثر میں بھی کیسے صاحب ضیاء محی الدین صاحب کا فن جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور وہ نثر جیسے پڑھتے ہیں زندگی بخش دیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح، بہت اچھا پڑھنے والوں میں سے، بلکہ وہ بھی جو ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، آج مرے کل دوسرا دن. ان سب لوگوں کے جو ان کے تو خیر ریکارڈنگ تمام ملتی ہیں، ٹیپ ملتی ہیں، ان کی جو سیری ملتی ہیں، سب جمع کراؤ، ان لوگوں کو سناؤ کہ دیکھو اس طرح پڑھتے ہیں. خود کیفی صاحب کا جو ریکارڈ بنایا تھا انہوں نے 1969 میں غالب کا، اس میں کیفی صاحب نے غالب کا خط پڑھے تھے. کیا بھلا کوئی پڑھے گا اس طرح سے؟ تو وہ اس طرح کی چیزیں سامنے رکھو. جی یہ سب چیزیں تو ہے. کیا ضروری ہے کہ ہم وہی چیز لائیں جو کہ مغرب میں ہوتی ہے یا کسی پڑوسی کے گھر میں ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ پڑوسی کی شکل میں نقل دے کر کے ہم اپنی شکل ویسی بنائیں. ہماری اردو تہذیب میں یہ چیزیں اہم تھیں اور اب بھی اہم ہیں. میں بھی اپنے بچوں کو اب تک اتنا سمجھاتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ بال پوائنٹ یہ نہیں. خیر اگر کہتا ہوں کہ بھئی میں قلم بنا کے دیتا ہوں لکھ، تو بچے برا مانتے، کہتے ہیں واہ صبا روشنائی بناؤ ڈباؤ، تمام جگہ چھینٹے پڑ رہے ہیں، کپڑے ہمارے خراب ہو گئے. لیکن اب ہم لوگوں نے ایسے ہی سیکھا ہے. ہاں وہ ترجیحات بدل گئی سر، وہ ترجیحات جو آپ کے زمانے میں تھیں آج کے زمانے میں تو کچھ ان کو اگر قائم رکھنا ہے تو کہیں سے شروع ہوگا نا. یہ مکتب شروع کرو پھر تم اس کو. بہت بہتر. بہت بہت شکریہ. دل تو نہیں چاہ رہا کہ گفتگو کا سلسلہ یہاں تھمے یا رکے یا وقفہ ہے، لیکن یہ کہ پروگرام کے وقت کے ایک موقع ہے. بہت شکریہ، کرم نوازش. اور ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے شمس فاروقی کے ساتھ، اور ان سے گزارش کریں گے ایک اور خوبصورت سا پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے وہ ضرور پیش کریں. آج کے لیے اتنا ہی. آداب. بہت بہت شکریہ فاروقی صاحب، آپ کا خاص طور سے بے حد دلی گہرائیوں سے شکریہ. تسلیمات.